بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. یہ سورہ کہف کے آیت نمبر 99 تا 101 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ وَتَرَكْنَا اور ہم نے چھوڑ دیا بعضهم ان میں سے بعض کو وَتَرَكْنَا اور ہم چھوڑ دیں گے بعضهم ان میں سے بعض کو یومئذ اس دن یموج گھس رہے ہوں فی بعض ایک دوسرے میں ونفخ فی الصور اور پھونکا جائے گا بغل میں فجمعناهم جمعا پس ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اکٹھا کرنا. وَعَرَضْنَا اور ہم پیش کریں گے جہنم یومئذ للکافرین عرضا اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا. الذین کان کافر وہ لوگ تھے کہ جو کی آنکھیں اعینہم جن کی آنکھیں فی غطاء عن ذکری میری یاد سے غفلت میں رہی سننے سے عاجز بنی رہی. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اور نہ طاقت رکھ سکیں گے یہ لوگ سننے کی. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ کیا بس گمان کر لیا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا ان یتخذوا یہ کہ بنا لیا ان لوگوں نے عبادی میرے بندوں کو من دونی اولیاء میرے نیچے نیچے دوست. انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم للکافرین نزلا کافروں کے لیے مہمانی. آپ حضرات کے سامنے حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ چلا آ رہا تھا. حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ یونان ملک کے مقدونیہ شہر کے رہنے والے تھے. سکندر اصل میں آپ کا نام تھا. قرنین کے نعرے کو کہتے ہیں
دو کنارے، تو یہ آپ کا لقب مشہور پڑ گیا، چونکہ آپ نے دنیا کے دونوں کناروں تک حق کے پیغام کو پہنچایا اور جہاد فرمایا۔ پہلا سفر مغرب کی طرف فرمایا، دوسرا سفر مشرق کی طرف فرمایا، پھر تیسرا سفر آپ نے پیچھے جس میں آپ نے پڑھا ثم اتبع سببا، دو دیواروں کے درمیان پہنچے، پہاڑوں کی دو دیواروں کے درمیان میں پہنچے، حتی اذا بلغ بین السدین، پہاڑوں میں اس دو دیواروں کے اس طرف ایک وادی تھی، وہاں لوگ رہا کرتے تھے، اور پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم تھی جو ان اچھے لوگ، جو نیک لوگ تھے، مظلوم تھے، ان کو ستایا کرتی تھی، ان کے مال مویشی، ان کی چیزیں ان سے چھین کر لے جائے، یہاں تک کہ ان کی عورتوں کو بھی ان سے چھین کر لے جائے۔ جس وقت حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حضرت اپنی ساری تکلیف کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم چندہ جمع کریں آپ کے لیے، کہ آپ ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک بلند و بالا جو ہے دیوار کھڑی کر دیں، کہ پہاڑوں کی بلندیاں تو اس قدر ہے کہ ان پر چڑھ کر یہ اس طرف آ نہیں سکتے، کہ پہاڑ کی چوٹیوں پر برف ہے اور برف پر چڑھنا ناممکن ہے، تو یہ اس راستے سے آتے ہیں، اگر اس راستے پر دیوار کر دی جائے تو یہ لوگ پھر اس طرف آ نہ سکیں۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک نے مالا مال فرمایا، سونے چاندی جواہرات خزانے اللہ پاک نے آپ کے قدموں میں رکھے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے سونے چاندی جواہرات کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو قوت کے ساتھ میرے ساتھ تعاون کرو، یعنی مزدوری کے ساتھ، اپنے میں انتظام کرتا ہوں تم مزدوری کرو۔ تو آپ نے لکڑیاں اکٹھی کی، ان کو جمع کیا، ان کو ڈالا، پھر ان پر کوئلہ ڈالا، پھر ان پر لوہے کی تختیاں ڈالی، پھر دوبارہ ان کے اوپر لکڑیاں ڈالی، پھر کوئلہ ڈالا، پھر لوہے کی تختیاں ڈالی، اس طریقے سے اس میں آگ کو بھڑکایا اور دیوار کو کھڑا کیا، اور پھر تانبا پگھلا کر اس کے بیچ میں ڈالا۔ اب ایک مضبوط دیوار جو بنتی ہے اس کو عبور کرنا، اس کو توڑنا، اس میں سوراخ کرنا یا اس پر چڑھنا ان کے لیے ناممکن۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور عین الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کے مطابق یہ قوم یاجوج ماجوج کی قوم، اور یہ یاجوج ماجوج قوم کون ہے؟ فرمایا کہ اشارہ فرمایا چینی لوگوں کی طرف، منگولیا لوگوں کی طرف، رشیا کے لوگوں کی طرف، کہ ان کی ناک ان کے چہروں کے اندر یہ چہروں کے ساتھ ملی ہوئی چپکی ہوئی اور چہرے ان کے چوڑائی کی شکل، تو یہ یاجوج ماجوج قوم کی نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اس طرف سے ان لوگوں میں سے ہی یہ قوم نکلے اور پوری دنیا میں فساد بچائے گی۔ جب اللہ کا حکم تو ایک وقت آئے گا پوری دنیا کے اندر لڑائی ہوگی، پوری دنیا لڑائی کے لپیٹ میں آ گئی، یوں کہنے کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ 100 میں سے 98 مر چکے ہوں، 98 مر چکے ہوں گے اور 2 مرد باقی ہوں گے 100 میں سے۔ غرض یہ کہ اس وقت 50-50 پر ایک نگران، ایک محافظ مرد ہوگا، مردوں کی قلت ہوگی، اس قدر لڑائیوں میں مر چکے ہوں گے، شہید ہو چکے ہوں گے۔ تو لڑائیاں پوری دنیا میں ہوں، ساری دنیا لڑائیوں کی لپیٹ میں آ جائے، ہر سمت لڑائیاں ہی لڑائیاں ہوں۔ اب یہ جو محافظ ہوگا، یہ جو نگران مرد ہوگا،
50 قوموں پر، یہ 50 قومیں وہ ہوں گی جو اس کی بہنیں، اس کی بیٹیاں، اس کی خالائیں، اس کی مامیاں، یعنی اس کے رشتہ دار عورتیں ہوں گی، اور ان سب خواتین کے اوپر ایک مرد محافظ، ایک مرد نگران ہوگا۔ تو ایسے حالات پیدا ہوں گے، وہ زمانہ ان قریب آنے والا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ اس وقت میری امت میں سے 2 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ جنت کی بشارت عطا فرمائے۔ ایک وہ جو ہندوستان میں جہاد کرے اور ان کے جنرلوں اور ان کے جو ہے بریگیڈیئروں کو، ان کے افواج کے سینئر لوگوں کو گرفتار کرے اور ہندوستان میں جہاد کرے۔ دوسری وہ لوگ ہوں گے کہ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو کر جہاد کریں۔ تو وقت یہ کب آئے گا جب پوری دنیا میں لڑائیاں ہی لڑائی، اور پھر اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام لشکر کو کافروں سے لڑنے کے لیے تیار کر دیے ہوں گے اور صفوں کو ترتیب دے رہے ہوں گے، اور دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور دجال کا قتل فرمائے۔ تو دجال کو اللہ پاک اتنی طاقت عطا فرمائیں گے کہ اہل یہود میں سے یہ دجال ہوگا اور یہ خدائی کا دعویٰ کرے، رسول ہونے کا دعویٰ کرے، اور اب جو اس کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرے گا اس کو یہ دھمکی دے گا، اس کے گھر کا سامان، اس کے گھر کی ساری چیزیں اس کے حکم سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اور اس وقت بارش ہو نہیں رہی تو دجال آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جائے، بہت سارے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں اور کافر ہو جائیں، اور ایمان والے بہت کم ہوں گے جو اس کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو ایسا وقت ان قریب آنے والا ہے۔ اللہ پاک بہت سارے لوگوں سے دین کو تقویت بخشے اور اس مبارک جہاد کے سفر میں شریک ہوگی جو کافروں سے لڑائی کرے۔ تو یہ دنیا ایسا نہ سمجھے کہ امن میں رہے، ان قریب لڑائیاں ساری دنیا کے اندر جنگیں ہوں اور قتل و غارت ہوں، خون ریزی ہوں، ایسا وقت ان قریب آنے والا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اور ہم نے چھوڑ دیا ان میں سے بعض، ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو، یومئذ اس دن یموج گھس رہے ہوں گے فی بعضٍ ایک دوسرے میں، یاجوج ماجوج قوم کی طرف، ان کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا بغل میں، یعنی سور پھونکا جائے گا، اور اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے یاجوج ماجوج قوم ہلاک ہو چکی ہوگی، مر چکی ہوگی، اور اس کے بعد کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام روایات آتا ہے کہ 40 سال زندگی گزارنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو جائے، وفات پانے کی، شادی نہیں کریں گے، بچے بھی ہوں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی اور پھر قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا بغل میں، فَجَمَعْنَاهُمْ، اور پھر ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ کیا یعنی دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا سارے لوگ مر چکے ہوں گے نفخہ اولا کے وقت، اس کے بعد پھر دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو اس وقت سارے مردے زمین سے نکل پڑیں، چاہے ان کو جانوروں نے نگل لیا، چاہے وہ سمندروں میں بہہ چکے ہوں، چاہے آگ میں وہ جل چکے ہوں، چاہے مٹی میں وہ دفن ہو چکے ہوں، چاہے ہواؤں میں ان کے جو ہے جسم کے ذرات بکھر چکے ہوں،
اڑ چکے ہوں رب کے حکم سے جہاں جہاں لوگوں کے جسم کے ذرات مٹی کی شکل اختیار کر چکے ہوں گے یا موجود ہوں گے، ہر جگہ سے میرے رب کے حکم سے وہ اکٹھے ہوں گے اور ایک انسانی شکل بنے گی اور وہ میدان حشر کی طرف دوڑنا شروع ہو جائے، جانا شروع ہو گے، برہنا ہوں گے، ننگے ہوں گے، خوف کا عالم ہے اور خوف کی وجہ سے جس قدر جس کے اعمال برے ہوں گے اسی قدر ان کے جسموں سے پسینہ جو نکلے گا، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اتنا وہ اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب چکے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا پسینہ ٹخنوں تک آئے گا اور ٹخنوں تک اس کے پاؤں کو ڈبو دے گا، کچھ لوگوں کا پسینہ گھٹنوں تک آئے گا، گھٹنے تک اس کا جسم پسینے میں ڈوب چکا ہوگا، کچھ لوگوں کا پسینہ مارے پاؤں سے جو نکلے گا ناک تک آئے گا تو ناک تک پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے، کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے چہرے تک آئے گا اور چہرے تک وہ اس میں ڈوب چکے ہوں گے۔ اس قدر خوف مسلط ہوگا۔ کبھی آپ دیکھا کریں جب گرمی کی شدت ہے، خاص طور پر آج کل کے دنوں پسینہ جسم سے نکلتا ہے، جوتوں میں بہتا ہے، سارا پانی سے بھیگ چکا ہوتا ہے۔ آپ اس کی تھوڑی سی نشانی آپ کے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے جسم سے پانی نکلتا اور اس پانی سے جوتے بھیگنے اور وہ اس طرح جس طرح کے پانی ان پر ڈال دیا گیا، اپنے جسم سے پسینہ نکلا اور اس کے قدموں کے نیچے زمین بھیگ چکی۔ آپ دیکھیں کہ جسم میں پانی اچانک کہاں سے نکلنا شروع ہو گیا، یا پسینہ کہاں سے نکلنا شروع ہو گیا؟ یہ تو گرمی کی شدت کی بنا پر جسم سے پانی نمایاں طور پر آپ میں سے ہر ایک کو نظر آ رہا۔ تو جب بارے خوف سے قیامت کے دن، حشر کے دن یہ لوگوں کے جسموں سے پسینہ نکلے گا تو کس قدر زیادہ اور اپنے ہی پسینے میں وہ ڈوبے گے۔ اور کیوں نکلے گا پسینہ؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ آج ہماری بچت نہیں، بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ہر ایک اللہ کے قسم سے ڈر رہا۔ نہ معلوم آج ہمارا کیا بنے گا، نہ معلوم آج ہمارا کیا بنے گا۔ ہر ایک کے دل کے اندر یہ ڈر اور یہ خوف طاری ہوگا۔ میرے رب کا یہ وعدہ ہے کہ ہم فجمعناہم جمعا، سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، وعرضنا، اور کافروں کو ہم پیش کریں گے جہنم، جہنم، کافروں کے لیے جہنم کو پیش کیا جائے گا۔ یومئذ، اس دن، للکافرین عرضا، کافروں کے لیے پیشی ہوگی اور سب کے سب جہنم کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ کیوں ان کو یہ سزا ملے گی جہنم کی؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کیونکہ یہ لوگ اندھے بنے رہے رب کی یاد سے، سنتے تھے عمل نہ کرتے تھے، رب کی باتوں کو، رب کے کلام کو، نبی کی باتوں کو سنا کرتے تھے لیکن توحید کو قبول نہ کرتے تھے اور ایمان نہ لاتے تھے۔ آج ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور یہ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کا ٹھکانہ ومأواہم جہنم، ہمیشہ کے لیے یہ لوگ جہنم میں ہوں گے۔ ناکامی ان کا مقدر ہوگی، نامرادی ان کا مقدر ہوگی، ذلت ان کا مقدر ہوگی، رسوائی ان کا مقدر ہوگی، رب کی پھٹکار ان پر پڑے گی۔ رب کے غضب کا شکار یہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر رب کی نافرمانی کرتے ہیں، رب کے احکامات کے قدموں کے نیچے گھومتے رہے اور آخرت سے غفلت برتتے رہے۔ آج رب سبحانہ وتعالی ان کو دکھائے گا وہ جہنم جس کے تذکرہ دنیا میں ہوتا رہا اور یہ لوگ دس سے مسئلہ ہوا ہوتے ہیں۔ ذرا بھر بھی ان کے جسموں پر مارے رب کے خوف کے کفی تاری نہ ہوتی تھی۔ آج رب انہیں دکھائے گا جس کا وعدہ اللہ پاک نے دنیا میں فرمایا۔ تو فرمایا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، لا طاقت رکھتے تھے یہ لوگ سننے کی، حالانکہ ان کو سنایا جاتا، جان بوجھ کر غفلت اور لاپرواہی برتتے۔
کہ ان یتخذوا عبادی، یہ کہ ان لوگوں نے میرے بندوں کو مجھ سے نیچے نیچے دوست بنا دیا، اللہ کو چھوڑ کر غیر کو ترجیح دی، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو رب بنایا، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے ڈرتے رہے، اللہ کو چھوڑ کر مشکل کشا حاجت روا دستگیر مقرر قانون ساز انہوں نے دوسرے لوگوں کو بنا لیا، اور میری ذات اور میرے افعال اور میری صفات میں اور مخلوق کو شریک کر ڈالا۔ یہ انہوں نے سمجھ بہت بڑا ظلم، مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یاد رکھو،